اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسهول ميدان عرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحكيم في القرآن المجيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها فی السماء اصلها ثابت وفرعها فی السماء صلوات پڑھ محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ مجلس اعزائے حسین ایک عظیم ہدایت کا ذریعہ ہے اور اسی مجلس کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو، اور ہدایت کا یہ نظام خود اللہ نے بنایا ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ہمارے دین کے اصول بھی اسی نظام عزاداری سے چل رہے ہیں، دین کے فروع بھی اسی نظام عزاداری سے چل رہے ہیں، اور یہ کوئی عام مقام نہیں ہوتا۔ مجلس اعزائے حسین یا فرش اعزائے امام حسین یا وہ مقام جو نسبت پا جائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جہاں پر مجلس اعزاء منعقد ہو رہی ہو، وہ فرشتوں کے نزول کی جگہ بن جاتا ہے۔ وہاں پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے، بالکل وہی خصوصیات جو امام حسین کے حرم کی خصوصیات ہیں، وہی خصوصیات مجلس اعزائے امام حسین علیہ السلام کی ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مجلس اعزائے حسین یا آل محمد کا ذکر جہاں پر بھی ہو، وہاں پر فرشتے اپنی ساری ڈیوٹیاں چھوڑ کر خاکی عزاداروں کے ساتھ ہم نشین ہو کر وہ ذکر اہل بیت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ روایت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جناب ام سلمہ ام المومنین، ایک سلوات پڑھیں اس پہ بھی کیس پڑھیں وہ فرماتی ہے کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کس سے سنا؟ محمد مصطفیٰ سے سنا۔ جناب محمد مصطفیٰ سرکار خطی المرتبت سید المرسلین خاتم النبیین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، جس کے بارے میں نے کل بیان کیا تھا کہ اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو قرآن میں خطاب فرمایا ہے تو کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مختلف انداز میں رسول کی شان بیان کی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ جو لبوں کو جنبش نہیں دیتا، جنبش دیتا ہے تو یا وحی الہی ہوتی ہے یا ارادہ الہی اس کی شامل حال ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سننے والی جناب ام سلمہ ہیں، بیان کرنے والی جناب ام سلمہ ام المومنین ہیں۔ وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء حتی تحف بہم، کہ جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے مل بیٹھے اور ذکر کریں علی بن ابی طالب کے فضائل کا،
فضیلت بیان ہو اس مجلس میں، مجلس عزا کا انعقاد ہو، وہاں پر ذکر ہو فضیلت اہل بیت کا، فضیلت علی ابن ابی طالب کا، وہاں پر فضائل بیان کیے جائیں علی ابن ابی طالب کے، تو کہتے کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول معظم نے فرمایا کہ ہوتا کیا ہے وہاں پر، الا حبتت علیہم ملائکۃ السماء، ملائکہ سما وہاں پر حبوط کر کے آ جاتے ہیں، یعنی اپنی ساری ذمہ داریاں ملکوت کی، عالم ملکوت کی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر وہ فرش عذاب پر آ جاتے ہیں، اس مجلس عذاب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حتی تحفوا بہم، وہ سارے عزاداروں کو اپنے ہاتھے میں لے لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، اور جب یہ مجلس عزائے امام حسین ختم ہوتی ہے، یہی فرشتے جو اس مجلس عزا میں خاکی عزاداروں کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں، یہی فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں۔ جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ عطر کی دکان پہ جانا ہے، وہاں پر 5 منٹ کھڑے ہوں تو آپ کے جسم سے بھی عطر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال ہے، ذرا تھوڑی سی مناسب مثال ہے لیکن پھر بھی دے دیتا ہوں۔ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ 2 منٹ بندہ کھڑا ہو جائے تو آپ کے ساتھ بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ رات کو بیوی کہتی ہے کہ آپ سگریٹ پی کے آئے، یعنی وہ بھوک کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ آپ سگریٹ پی کے آئے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم سگریٹ نہیں پیتے، وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، یعنی تاثیر ہوتی ہے اس کی۔ عطر کی دکان پر چلا جائے تو 5 منٹ اگر وہاں پہ بیٹھ جائے انسان کے، 5 منٹ وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور کچھ چیک کرنے لگ جائے تو انسان کے ساتھ خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ دوسرا دوست پوچھتا ہے کون سا عطر لگایا ہوا ہے تم نے؟ تو یہ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں، آسمان چھوڑ کر، اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر، ملکوت کی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر فرش عذاب پر آتے ہیں، تو یہ جب واپس جاتے ہیں نا اپنے دوسرے فرشتوں کے پاس، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو یہ فرشتے جو دوسرے فرشتے ہیں، ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ تمہارے وجود سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور یہ ایسی خوشبو ہے مَا لَا نَشُمُّهُ من السماء، کہ ہم نے آسمان پر ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی، ایسی خوشبو ہمیں کبھی پہلے دکھائی نہیں دی، ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں، ہمارے مشام تک نہیں پہنچی۔ یہ تم کہاں گئے تھے کہ تمہارے وجود اطہر سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ ملائکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ كُنَّ عِندَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَآلَ بَيْتِهِ فَعَلِكَ فِينَا مِنْ رِيحِهِ فَتَعَطَّرْنَا، وہ فرشتے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں پر مجلس عزائے امام حسین ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا محمد مصطفیٰ کا، ذکر ہو رہا تھا علی مرتضیٰ کا، ذکر ہو رہا تھا حسن مجتبیٰ کا، ذکر ہو رہا تھا فاطمہ زہرا کا، ذکر ہو رہا تھا حسین شہید کربلا کا۔ ہم وہاں پر گئے تھے، جو جب مجلس ختم ہوئی نا تو حسین مولا نے نیاز بانٹی، تو یہ خوشبو ہمیں تبرک کے طور پر عطا کی حسین مولا نے۔ ایک ہر مجلس عزا، جو بھی مجلس عزا ہوتی ہے اس کے 2 قسم کے تبرک ہوتے ہیں، ایک تبرک ہوتا ہے مادی اور ایک تبرک ہوتا ہے معنوی۔ مادی تبرک یہی ہوتا ہے جو باہر پک رہا ہے اور آپ کی محضر پیش کر کے جائے گا، معنوی تبرک وہ ہوتا ہے جو حسین مولا عزادار کے خود تقسیم کرتے ہیں، اور وہ ہر کسی کا اپنا نصیب اور اپنا مقدر ہوتا ہے، جو جتنی خلوص کے ساتھ آتا ہے حسین اسے اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جب اس مجلس عزائے حسین سے ہو کر واپس جاتے ہیں، دوسرے فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں پر تھے تم لوگ؟ ہمیں تمہارے وجود سے ایک ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور ایک عجیب سی خوشبو ہے تمہارے اندر سے آ رہی ہے۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجلس عزائے امام حسین میں تھے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے تبرک کے طور پر ہمیں یہ خوشبو عطا کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، ہم بھی جاتے ہیں وہ مجلس عزا میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہ معطل کر دے امام حسین علیہ السلام کا یہ تبرک ہمیں بھی نصیب ہو، ہمارے مقدر میں بھی یہ عطر آ جائے، یہ خوشبو آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جو فرشتے یہاں سے اٹھ گئے تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ تَفَرَّقُوا وَمَضَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، کہ وہ مجلس عزا حسین تو ختم ہو گئی، عزادار جتنے بھی تھے ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا ہے، وہ مجلس عزا حسین ختم ہو چکی
کیا ہے. عزادار سارے مجلس اعضاء حسین ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَطَّرَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ. ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجلس اعضاء ختم ہو چکی ہے. عزادار سارے ماتم کر کے گریہ وزاری کر کے فضائل محمد و آل محمد کا ذکر سن کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. لیکن وہ مقام تو اپنی جگہ ابھی تک باقی ہے. ہم جاتے ہیں اس مکان میں بیٹھتے ہیں، وہ مکان ہمیں وہ عطر عطا کرے گا جو ہمیں حسین مولا. تو یہ حسین مولا کی فرش عزا اسے عام معمولی رسم نہ سمجھا کرے. آغا بہجت فرماتے ہیں کہ مجلس اعضاء میں شرکت اور عدم شرکت کے بارے میں کہ یہ نہ سوچا کرو کہ میں شریک نہیں ہو رہا تو میں اپنی مرضی سے شریک نہیں ہو رہا. یہ بالکل زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح زیارت کے لیے وہاں سے اذن کی ضرورت ہوتی ہے، اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، مجلس اعضاء حسین میں بھی آنے کے لیے وہاں سے اذن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لکھ دیتے ہیں ہر کسی کے مقدر میں کہ فلاں نے فلاں مجلس میں شرکت کرنی ہے، فلاں نے فلاں مجلس میں شرکت کرنی ہے. یہ کوئی عام مقام نہیں، یہ بہت عظیم مقام ہے. جناب آیت اللہ حیثیت قاضی اعد اللہ مقام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ باطن عالم کے باطنی حقائق اس کو معلوم ہو جائیں، اس تک پہنچ جائیں، تو دو مقامات ایسے ہیں کہ اس عالم کے باطنی مقامات اس پر آشکار ہو سکتے ہیں. پہلا مقام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت. انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس عالم جہان کے، اس عالم کائنات کے جو باطنی مقامات ہیں وہ اس انسان پر آشکار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا مقام کون سا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں، دوسرا مقام مجلس اعضاء امام حسین ہے کہ جس میں انسان اس مقام اور منزلت تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے سامنے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، انسان اس عالم جہان کے باطن سے آگاہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ حسین کے ساتھ، اور یہ نہ سوچا کریں کہ ہم گناہگار، کہاں یہ منزلت اور کہاں یہ مقام ہو سکتا ہے. جب حور جیسے کو شفاعت مل سکتی ہے، حور جیسا ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم تو حسین کے ماتمی ہیں، ہم تو حسین کے عزادار ہیں، حسین کے غم میں گریہ کرنے والے ہیں. چھوٹی موٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. یہ حسین کا یہ جو سمندر ہے نا، یہ مجلس اعضاء کے ساتھ میں دریائے رحمت ہے. اس میں انسان آسانی کے ساتھ اپنی سب علیشوں کو اپنے آپ سے پاک کر سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزادار جھوٹ بولتا ہو، وہ آج سے یہ تہیہ کر لے، یہ ارادہ کر لے مجلس حسین میں بیٹھ کر کہ آج سے حسین کی خاطر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو آسانی سے اپنے آپ سے ترک کر سکتا ہے. اگر کوئی عزادار خدا نہ خواستہ غیبت کرتا ہو تو وہ مجلس حسین میں بیٹھ کر یہ ارادہ کر لے اور پکا اور محکم ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں حسین کے واسطے سے غیبت نہیں کروں گا، تو حسین والا خود اس پر کرم کرتے نظر آئیں گے، وہ غیبت چھوڑ دے گا. یہ مجلس اعضاء حسین، یہ نسبت ہے اس مقام کی حسین کے ساتھ، جس کی وجہ سے فرشتے اپنا عالی مقام چھوڑ کر اس ادنی سے مقام پر آ جاتے ہیں. ایک قانون ہے، اور قانون پر آپ سب اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی اگر کسی بڑے مقام پر فائز ہو، وہ چھوٹے مقام پر نہیں آتا. یقینی بات ہے اور قانون کی بات ہے کہ بڑے مقام والا چھوٹے مقام پر نہیں آتا. فرشتے ہیں عالم ملکوت میں رہنے والے، نوری اور معصوم مخلوق ہے. یہ جو فرش عزا بچھا ہے اور عزادار آ کر بیٹھے اور مجلس اعضاء حسین منعقد ہوئی ہے، اور وہ عالم ملکوت کو چھوڑ کر، وہ نوری اور معصوم مخلوق وہاں اس عالم کو چھوڑ کر اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرش عزا کی عظمت عالم ملکوت سے اوپر کی ہے کہ وہ فرشتے وہاں اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر خاکی گناہگار عزاداروں کے ہم نشین ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حسین کی نسبت کی وجہ سے، حسین سے نسبت کی وجہ سے اس مجلس اعضاء کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ عالم ملکوت کو فرشتے چھوڑ کر یہاں پر آ کر ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کل میں نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی
حدیث مناجات موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون سی 10 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے امت مصطفیٰ کو آپ نے اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا کی. اس میں حدیث میں اللہ جل شانہ نے عز و جل جلالہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی محمد کی بیٹی کے بیٹے کی محبت میں 1 درہم خرچ کرے گا میں اسے اس دنیا میں 70 برابر واپس لوٹاؤں گا. ایک واقعہ کتاب دارالسلام میں نقل ہوا ایک ہندو کے بارے میں. ہندو کا نام ہے سلطان الدولہ. اپنے زمانے کا وزیر رہا تھا وہ اپنے زمانے میں ہندوستان کا. اور اس واقعے کو استاد حسین انصاریہ نے نقل کیا اپنی مجالس میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سلطان الدولہ جو تھا اپنے زمانے کا وزیر تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ ہر سال محرم الحرام میں خود تو چونکہ ہندو تھا مجلس عزا کے نکاح تو نہیں کرتے تھے اگرچہ ان کی عقیدت ہے ہندو کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندو کی عقیدت ہے حسین مولا کے ساتھ. تو ہر سال یہ کچھ رقم نکال کر شیعوں کو دیتا تھا کہ آپ نے اسے حسین کے راستے میں خرچ کرنا ہے. چاہے مومنوں کو کھلاؤ، عزاداروں کو کھلاؤ، چاہے جو پڑھنے والا اس کو دو، چاہے ماتمین و خان ہے ان کو دو، لیکن جس انداز میں خرچ کرو حسین کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال پہلے اور یہ بندہ سلطان الدولہ ہندوستان چھوڑ کر کربلا میں آ کر مقیم ہو گیا. محدث سندھی فرماتے ہیں، اغدربندی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کا کربلا میں سب سے عابد ترین شخص تھا. عوام میں بھی اور علماء میں بھی عابد ترین شخص تھا. تو پوچھنے والے نے سے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ آپ تو ہندو تھے، گاؤں پرست تھے، گائے کی پوجا کرنے والے تھے، آپ کیسے حسین مولا کی بارگاہ میں حسین مولا کی نگری میں آ گئے اور عابد ترین شخص بن گئے؟ تو یہ بندہ اپنی کہانی خود سناتا ہے کہ میں وزیر تھا اور میرا یہ روش تھی اور یہ طریقہ کار تھا، یہ رسم تھی میں نے بنائی ہوئی تھی اپنی کہ ہر سال محرم الحرام کا چاند نظر آتا تھا تو میں کچھ رقم نکال کر شیعوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ وہ شیعہ عزاداری امام حسین اس رقم کو خرچ کریں. چند سال پہلے میں نے اس رقم کو بڑھا کر 2 برابر کر کے ان کے حوالے کیا کہ ان کو حسین کے راستے پر، اس پیسے کو حسین کے راستے پر خرچ کرو. جیسے ہی عشر محرم الحرام ختم ہوا نا تو مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی. اس بیماری میں مجھے یہ لگا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا. اچانک میرے اوپر ایک حالت تاری ہوتی ہے، میرے اوپر ایک حالت تاری ہوتی ہے اور ایسی حالت ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس دنیا میں ہوں یا اس طرف جا رہا ہوں، اس دنیا میں ہوں یا اس طرف جا رہا ہوں. کہ اس نام اسی عالم میں ایک بزرگ شخصیت کو میں دیکھتا ہوں. وہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلطان الدولہ تو میری عزاداری پہ خرچ کرتا رہا ہے نا، آج حسین تجھے زندگی لے کے دے رہا ہے. جا تجھے حیات حسین دے رہا ہے، تیرے لیے میں نے حیات لے لی ہے، تو زندہ رہے اور زندگی کا. کہتا ہے میں وہاں سے بدلا، پھر میں نے اپنا مذہب چھوڑا، میں شیعہ مذہب اختیار کیا اور پھر ہندوستان کو چھوڑ کر آ کر میں نے حسین مولا کی نگری میں اپنا گھر بنا لیا. اور وہ عابد دربندی لکھتے ہیں کہ وہ کربلا میں عابد ترین شخص بن گیا تھا. یہ حسین کی نظر کیمیا کا اثر ہے. اگر وہ چاہے کسی پر نظر کرم کر دے تو ہندو کو بھی عابد ترین شخص بنا دیتا ہے. فقط ہمارے خلوص کی ضرورت ہے کہ ہم اس مجلس اعزاز حسین میں یا حسین مولا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ آ جائیں. وہ خود نظر کرم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور جس طرح ہم تھکی ہاری صلوات پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت سن لو، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے صلوات پڑھ لیجیے گا. میرے مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں جناب صادق مولا. کہ من صلی علی النبی صلاۃ واحدۃ، کہ جو شخص بھی نبی پر ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا، یہ صلوات بھیجے گا، صلی اللہ علیہ الف صلاۃ، اللہ اس پر 1000 نبی صلی اللہ علیہ ایک دفعہ با جماعت صلوات پڑھیں. اللہم صلی حدیث بڑی پیاری حدیث اور حدیث کو اپنے دلوں پر نقش کر لیجیے گا. جب بھی صلوات پڑھیں گے اس حدیث کو یاد رکھیے گا. کون فرما رہے ہیں؟ صادق مولا فرما رہے ہیں، چھٹے مولا فرما رہے ہیں
کہ من صلی علی النبی صلاۃ واحدۃ، جو بھی محمد مصطفیٰ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا، صلی اللہ علیہ الف صلاۃ، اللہ اس پر 1000 صلوات بھیجے گا. کہاں بھیجے گا؟ فی الف صف من الملائکہ، 1000 ملائکہ کی صفوں میں یہ صلوات. اور پھر صرف اسی پہ رکی نہیں، مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ، کہ کائنات میں جس شخص پر بھی لفظ مخلوق صدق کرتا ہے، وہ مخلوق جس پر بھی صدق کرتا ہے نا، وہ مخلوق ساری کی ساری اس بندے پر صلوات بھیجنے لگ جاتی ہے. لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیوں؟ اللہ اس بندے پر صلوات بھیج رہا ہوتا ہے. وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتے مل کر اس پر صلوات بھیج رہے ہوتے ہیں. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد. اب جملہ اگلا ہے، جو جملہ نوٹ کرنے والا ہے نا، دل پہ نقش کرنے والا ہے، وہ جملہ اگلا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَرْغَبْ فِي هَذَا، جو یہ جاننے کے بعد پھر بھی لم یرغب، رغبت نہ رکھے مجھ پر صلوات بھیجنے پر اونچی آواز میں، فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ، وہ جاہل بھی ہے اور مغرور بھی ہے. وہ جاہل بھی ہے اور مغرور بھی ہے. یہاں تک بات نہیں ہوتی. میرے مولا فرماتے ہیں قد بری اللہ منہ ورسولہ واہل بیتہ، اللہ بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہے، میں رسول بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اہل بیت بھی اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. صلوات کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات کیا ہے؟ اتنی عظمتوں کی یہ ہے صلوات. آغا بہجت سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں جناب مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو جناب آغا بہجت نے فرمایا صلوات بھیجا کرو، کثرت سے صلوات بھیجا کرو. وہ بندہ میری طرح کا تھا، اس نے کہا چند دنوں کے بعد دوبارہ آغا بہجت کے سامنے آیا کہ قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کثرت سے صلوات بھیجا کرو. میں کثرت سے صلوات بھیجتا رہا ہوں، لیکن پھر مشکل حل ہے. جناب آقا بہجت فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ صلوات بھیجو، تمہاری مشکل کو بہت حل ہو جائے گی. یہ توجہ یہی ہے کہ جو بھی من صلی علی محمد صلاۃ واحدہ، جو بھی ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا، اللہ اور اس کے فرشتے کئی مرتبہ اس پر صلوات بھیجتے نظر آئیں گے. ایک صلوات پڑھ لو. جو آیت مجیدہ سرنامہ سورت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی، البتہ اکثر نہیں تھے، پھر ایک دفعہ آپ کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم تمہارے لیے مثال لا رہے ہیں کلمہ طیبہ کی. یہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، مثل شجرہ طیبہ ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی اصل زمین میں محکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہے. اس آیت کے ذیل میں پوچھا گیا میرے مولا صادق سے کہ مولا یہ جو اللہ کا فرمان ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس سے کیا مراد ہے؟ تو چھٹے لال ولایت مفسر قرآن کشاف الحقائق مولا نے اس پر سے کچھ پردے ہٹائے ہیں، وہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلها، اس شجرہ طیبہ کی اصل سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرْعُهَا، امیر المومنین وہ شاخ ہے جو آسمان تک بلند ہے. نام جو علی ہے تو کہاں تک بلندی ہوگی اس کی. وَالْعَيْمَةُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا أَغْصَانُهَا، اس درخت کی شاخیں ہم اہل بیت ائمہ اہل بیت ہیں. وَعِلْمُ الْعَائِمَةِ ثَمَرَتُهَا، اس درخت کا ثمرہ ہم اہل بیت کا علم ہے. اور یہ دیکھیں کتنا عظیم یہ گھرانہ ہے اور کتنا کریم یہ گھرانہ ہے. اس گھرانے نے اپنے شیعوں کو کسی جگہ پر کوئی تنہا نہیں چھوڑا. میرے مولا فرماتے ہیں وَشِيَّتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَرَثُهَا، اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ مومن. اور پھر فرماتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں جو صحابی نے سوال کیا تھا حل فیہا فضل،
آیا اس میں مزید فضیلت میں اضافہ کروں؟ تو مولا فرماتا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ شیعہ مومن اس درخت کے پتے ہوں؟ میرا مولا کہتا ہے کہ لا واللہ، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں سن رہا ہے تو سن، میں کچھ اور بھی تیرے لیے اشعار کرنا چاہ رہا ہوں۔ واللہ ان المؤمن لیولد فتورک برکۃ فیھا، جب بھی کوئی مومن اس دنیا میں آتا ہے اللہ اس درخت پہ ایک پتے کا اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُوتُ فَتَسْقُطُ بَرَكَةً مِنْهَا، اور جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے اللہ اس درخت سے ایک پتے کو ساقط کر دیتا ہے، اس درخت سے ایک پتے کو گرا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ یہ شیعوں کی اور مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام جس کی اصل ہے، جس کی اصل کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کی فر کا نام امیر المومنین ہے، جس کی شاخوں کا نام ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جس کا پھل ائمہ علیہ السلام کا علم مبارک ہے۔ اتنی عظمتیں ہیں محمد و آل محمد کی۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شان مصطفیٰ بے زبان مرتضیٰ، اور وہ جو میری مولانا جناب علی مرتضیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ کی شان بیان فرمائی تھی، وہ بدن کی شان تھی جناب محمد مصطفیٰ کی، کہ میرے مولا کا ہر عضو، جسم کا ہر عضو معجزہ تھا۔ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہے یہ، وہ ایک قرآن کی آیت اعلیٰ بشر مثلکم، تو اس پر ان کو شک و شبہ میں مبتلا ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیں، اور انہوں نے طرح طرح کی اشکالات کیے کہ یہ محمد مصطفیٰ بھی ہمارے جیسے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی شان نہیں۔ تو علی مرتضیٰ کی وہ نعت جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر آج محمد مصطفیٰ کی شان پھر بیان کرتا ہوں مرتضیٰ کی زبان سے، لیکن آج محمد مصطفیٰ کی نورانی خلقت کے حوالے سے۔ کل بدن پہ بات تھی کہ جسم کا ہر عضو معجزہ ہے۔ محمد مصطفیٰ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں، وہ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، بیداری کی حالت میں اور سوئے ہوئی حالت میں ایک جیسے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی اسی طرح ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کون مجلس عزاء حسین میں آ کر سلمان مزاج بن کر مجلس عزاء سن رہا ہے، اور کون ویسے ہی کسی اور خیال میں گم ہے۔ ایک سب بات پڑھ لیں محمد وآل۔ اور یہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ مجلس عزاء اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا مشترکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں، اور جب اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں تو کچھ ادب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انسان مجلس عزاء میں بیٹھا ہو اور انسان کے خیالات کسی اور جگہ پر ہوں، یا پھر موبائل پہ بات ہو رہی ہو، تو یہ مجلس عزاء کی شان کے خلاف ہے، مجلس عزاء کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ وہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے زندہ حالت میں دیکھتے ہیں، ویسے ہی دنیا سے بھی چلے جائیں تو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ پاؤں مبارک معجزہ تھے، اگر نرم زمین پر رکھتے تو نرم زمین پر محمد مصطفیٰ کو قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی زمین اکڑ کر محمد مصطفیٰ کے سامنے سخت ہو جاتی تھی، محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نشان وہاں بن جاتے تھے۔ پھر کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ کسی پرندوں کی ضرورت نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ کے سر کے اوپر سے پرواز کر سکے، جہاں سے گزرتے تھے حجر بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی جھک جھک کر محمد مصطفیٰ کو سلام کرتے تھے۔ اب جس چہرے اطہر سے نور اتنا تھا کہ نور دن کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا، جناب محمد مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ جناب عائشہ روایت کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہمیں دیا جلانے سے، چراغ جلانے سے وہ سوئی نہیں ملتی تھی، لیکن جیسے محمد مصطفیٰ حجرے میں داخل ہوتے تھے چہرے کا نور اتنا ہوتا تھا کہ ہم وہ سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا ظاہری بدن تھا، یہ محمد مصطفیٰ کے ظاہری بدن کے آثار تھے، یہ مصطفیٰ کا ظاہری آثار تھے جو نظر آ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے بیان کیے۔ آج ایک روایت بیان کرتا ہوں، یہ بھی بہار الانوار میں ہے، کل والی روایت میں 3 صفحوں سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کی، چونکہ آثار میں دیکھ رہا تھا کہ جمائیاں لے رہے تھے تو کوئی اس انداز میں تھے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا تھا، خیر 1 گھنٹے سے اوپر کی گفتگو تھی، تو آج میں انتہائی کم وقت میں یہ جو آج روایت پیش کر رہا ہوں یہ بھی 5 صفحوں کی روایت ہے۔ 5 پورے صفحے سنو کھول کے ہیں ماشاءاللہ۔ سب بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
صرف آپ کی توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں، پھر آپ سارے محققین میرے سامنے بیٹھے ہوئے، طالب علموں کا مجمع ہے، محققین حضرات بیٹھے ہوئے، جا کے دیکھیے گا کہ وہاں پر علی مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ کی نورانی وجود کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا۔ تو آج جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں، جناب علی مرتضیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے نور کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے، منبر پہ بیٹھے تھا، منبر کا وارث آ کر کہا کہ مولا مصطفیٰ کی شان بیان کریں، نورانی شان بیان کریں۔ تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کان اللہ لا شیء معہ، اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ توحید ہے، اللہ تھا ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ نُورَ حَبِيبِهِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے جو اللہ نے نور خلق کیا محمد اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض واللوح والقلم والجنة والنار والملائکۃ وآدم وحوا، ان سب کی خلقت سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے خلق کیا۔ نہ پانی تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھے، نہ آسمان تھے، نہ لوح تھے، نہ قلم تھے، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھا، نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، کچھ بھی تھا، فقط اللہ تھا اور محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ یہ نظر دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا، اللہ اور محمد مصطفیٰ کا نور کب خلق ہوا؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے یہ خلق ہوئے محمد مصطفیٰ کا نور۔ اور یہ سال جو میں نے آپ کو پیش کی 4,24,000 سال، یہ دنیاوی سال نہیں ہے، یہ نورانی سال ہے۔ اور نورانی سال کے بارے میں قرآن میں کیا ملا؟ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ، 50,000 دنیاوی سال ملے تو ایک نورانی سال بنا ہے۔ اتنے سالوں تک فقط محمد مصطفیٰ تھا اور محمد مصطفیٰ کا نور تھا اور خالق لم یزل ولا یزال کی ذات تھی۔ اب اللہ جانے یہ نور وہاں پر کیا کرتا رہا، اسی کو تھوڑا سا علی مرتضیٰ نے کھولا ہے کہ یہ نور کیا کرتا رہا وہاں پر۔ فلما خلق اللہ تعالی نور نبینا، جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا، باقی الف عام بین یدی اللہ عز وجل، یہ نور 1000 نورانی سال تک اللہ کی ذات کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ پھر واقفاً کھڑا رہا، یسبحہ و یحمدہ، اس کی تسبیح بھی کرتا رہا، اس کی تحمید بھی کرتا رہا، اس کی حمد بھی بیان کرتا رہا۔ پھر میرے بھائی کیا فرماتے ہیں؟ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، پھر اللہ کی ذات نے اس نور کی طرف دیکھا، ویقول، اور کہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کون بیان کر رہا ہے؟ علی مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور کب کی بات ہو رہی ہے؟ عالم کائنات کی خلقت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر صرف اللہ تھا اور محمد کا نور تھا۔ یہ علی جو آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، یہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ آیا چشمدید گواہ تھا؟ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو علی چشمدید گواہ بن کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، یا پھر محمد مصطفیٰ نے وہ معارف جو علی مرتضیٰ کے سینے میں ڈالے تھے، علی مرتضیٰ ان معارف کو بیان کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ ہو نہیں سکتی، اور ہو بھی نہیں سکتی، اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس منبر کو زیب نہیں دیتی کہ کوئی یہی کہے کہ علی مرتبہ خالقیت پر پہنچ کر اس نے اس نور کو خلق کیا ہو، یہ تعبیری خلق ہے۔ دو ہی تعبیر ہو سکتی ہیں کہ یا وہ علی مرتضیٰ چشمدید گواہ بن کر اس خلقت کو دیکھ رہے تھے، یا پھر محمد مصطفیٰ نے جو معارف علی مرتضیٰ کو دیے تھے، علی مرتضیٰ انہی معارف سے ہمارے سامنے یہ معارف نور مصطفیٰ کے بیان کر رہے تھے۔ تیسری تعبیر ہو نہیں سکتی۔ پھر میرے بڑے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس نور کو دیکھا ہوا کیا؟ پھر اللہ نے اس نور کو دیکھا اور فرمایا یا عبدی انت المراد والمرید، تو مراد بھی ہے اور مرید بھی ہے۔ مراد جس کا ارادہ کیا گیا ہو، اور مرید جس کا ارادہ وہ ارادہ کر چکا ہو۔ مراد اس وجہ سے کہ میں اللہ نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید اس وجہ سے کہ تو نے میری تسبیح اور تحمید کا ارادہ کیا ہے۔ پھر فرماتا ہے وعزتی وجلالی، اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں لولاک ما خلقتک الافلاک، اے محمد مصطفیٰ تو نہ ہوتا میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا۔
بالکل حدیث کے ساتھ کی وہ تعبیر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں اس کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا، نہ آسمان ہوتے نہ زمین، نہ آسمان کا سائبہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ دریا ہوتا، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ چاند میں چاندنی ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ سورج میں روشنی ہوتی، نہ فلک ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ زمین، نہ آسمان ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ حور ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اور ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتے، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ نور ہوتے، نہ گنہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نور مصطفیٰ میرے مولا اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اے محمد تو میرا عبد ہے، اور اگر تو نہ ہوتا میں کائنات میں کچھ بھی خالق نہ کرتا۔ اور یہ بیان فرما رہے ہیں علی مولا۔ اور یہ بھی ایک ہم اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں، ایک آپ جو کہ طالب علم حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور محققین بیٹھے ہیں، یہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، آئے یہ ان کا اپنا علم ہوتا ہے یا بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں سمجھانا بات پہنچانے کی کوشش کروں، حدیث کے ساتھ راوی ہے اس کا جابر ابن عبداللہ انصاری، بیان کرنے والے ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ وہ جو کساء کا قصہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر آسمانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب زہرا فرش پر بیٹھ کر آسمانی باتیں بتانا جناب جابر ابن عبداللہ کو شروع کر دیتی ہیں کہ جناب جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ تحت کساء کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ وہاں پر تعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ لیکن یہ ساری باتیں جناب زہرا زمین پر بیٹھ کر، اس فرش پر بیٹھ کر آسمانی باتیں بتا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے جو ائمہ کے وجود سے جس کا اظہار ہو رہا ہے؟ اور ایک بات ہے کہ جو آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے مختلف الملائکہ، کہ ملائکہ یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور جناب جواد یامنی کا بہت پیارا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی گھر میں ایک مرتبہ جائے نا تو اسے آنا جانا نہیں کہتے ہیں، آنے جانے کا مطلب ہے بار بار آتے جاتے رہنا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد فرشتوں کا نزول ہونا بند ہو گیا تھا، فرشتے نہیں آتے تھے۔ یہ مختلف الملائکہ کی صفت بتا رہی ہے کہ فرشتے یہاں اس در پر آتے رہتے تھے۔ اب وہ کیا لے کر آتے تھے یہ پڑھنے والی بات اور تحقیق کی بات ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگا، اور اس پر جوادی ہم نے مفصل گفتگو کی ہے۔ اور پھر یہ بھی جملہ ذہن میں رکھنا، اپنی معرفت میں اضافے کیجیے، خود ہی جا کے تحقیق کیجیے گا، میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ آیا اہل بیت علیہ السلام جو بعد از خدا مخلوق الہی ہے اور جنہیں اللہ نے اپنے نور سے خلقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی برکت کی وجہ سے ان کے طفیل باقی ساری مخلوقات بنی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی ان کے صدقے میں بنے، ملائکہ بھی ان کے صدقے میں بنے، فرشتے سارے ان کے صدقے بنے، جبرائیل، اسرائیل، جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں وہ انہی کے صدقے سے، انہی کے طفیل سے، انہی کے وجود کی برکت سے وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ تحقیق کیجیے گا اپنی معرفت میں اضافے کے لیے کہ کیا بات ہے کہ اوپر والا پیغام نیچے لانے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ فرشتوں کے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، ایک تحقیق والی بات ہے، آپ کو تحقیق کیجیے گا آیا یہ واسطے کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ادھر سے کہا جاتا یہ ہے کہ علم اگر ظاہر ہے، علم الہی اگر ظاہر ہے ان کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ مظہر رحمان ہے، یہ مظہر رحیم ہے، مظہر کریم ہے، اس ذات کی تمام صفات کا اظہار اگر کسی سے ہو رہا ہے تو وجود محمد و آل محمد سے ہو رہا ہے۔ تو آیا ضرورت پڑتی ہے بیچ میں واسطے کی یا نہیں، اور اگر پڑتی ہے تو کیوں پڑتی ہے؟
ایک تحقیق طلب بات ہے، حوالہ میں دے دیتا ہوں، آپ جا کر خود مطالعہ کیجیے گا، ادب فنائے مقربان آگے جوادی عملی کی شرح ہے زیارت جامع کبیرہ کی، اور یہ دو زیارتیں ایسی ہیں بڑی عجیب سی زیارتیں، ایک زیارت غدیریہ اور ایک زیارت جامع کبیرہ، مکمل امام شناسی کا کورس۔ اگر کوئی شخص امام کی معرفت حاصل کرنا چاہے، ان دونوں زیارتوں کو پڑھ لے یا ان کی شرح کو پڑھ لے تو انسان کو مکمل امام شناسی کورس مل جاتا ہے۔ پھر انسان کو یہ مختلف شکوک و شبہات جو لاحق ہوتے ہیں نا، پھر انسان ان سے پاک ہو جاتا ہے، انسان کو شکوک و شبہات محمد مصطفیٰ کی ذات میں یا ان کے اہل بیت کی ذات میں پھر انسان کو نظر نہیں آتے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ وعزتی و جلالی، صلوات میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، میرے خیال میں پھر آپ لوگ بھول گئے، ایک صلوات باجماعت مل کر پڑھیں، اللہم اگر تو نہ ہوتا میں اخلاق خلق نہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں من احبک احببتہ، محمد مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، میں اسی سے محبت کروں گا جو تجھ سے محبت کرے گا۔ اور عشق مصطفیٰ کی کل حدیث یاد ہے نا جناب زلیخا والی جو آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ جناب زلیخا کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ گئی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ زلیخا تو اتنے عرصے سے جناب یوسف کے لیے تڑپ رہی تھی، تیرے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ گئی ہے، تو چل اب تجھے یوسف میں نصیب کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی محبت کی پرواہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرے نہ کرے، لیکن حبیب میں اسی کو اپنا محبوب رکھوں گا جو تجھے اپنا حبیب رکھے گا، جو تجھے اپنا محبوب بنا کے رکھے گا، جو تجھے اپنا معشوق بنا کے رکھے گا، جو تیرا عاشق ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں من ابغض ابغضتہ، جو تیرا بغض رکھے گا میں اس سے بغض رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کلام سنا نا اللہ تبارک و تعالی سے، فَتَلَعْلَا نُورَهُ، محمد مصطفیٰ کے نور میں مزید چاشنی آئی، مزید جگمگا اٹھا، وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، نور اور بلند ہوا، فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ حِجَابًا، اور پھر اللہ نے اس نور سے 12 حجاب بنائے۔ کون کون سے حجاب ہیں؟ اول حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب العزت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب الجبروت، اور مکمل تفسیر جناب امیر المومنین نے بیان فرمائی کہ 12 حجاب اللہ نے اس نور سے خلق کیے۔ 12 حجاب بنانے کے بعد اللہ نے اس نور کو حکم دیا کہ ہر حجاب میں جا کر کئی ہزار سال ہر حجاب میں رہے، اور جا کر میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرے، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے نور ہر حجاب میں رہا، اور ہر حجاب میں اللہ کی تسبیح و تقدیس اس کی تحمید کرتا رہا۔ پھر جب حجابوں سے باہر نکلا نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا نور، اللہ پھر فرماتے ہیں یا حبیبی و یا سید رسولی، اے میرا حبیب اور میرے رسولوں کے سردار، انت شفیع یوم المحشر، تو قیامت کے دن میری امت کا، میرے مسلمانوں کا، لوگوں کا تو شفیع محشر ہے، روز جزا کا تو محشر ہے، تو شفیع ہے۔ فخر نور ساجدہ، جب محمد مصطفیٰ نے سنا نا کہ میں قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں، میر مصطفیٰ نے سنا تو جناب محمد مصطفیٰ کا نور سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، اور جب سجدے میں چلا گیا فقطرت منہ قطرات کان عددها 124 الف قطرۃ، کہ جب یہ نور محمد مصطفیٰ کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نور سے کچھ قطرے نکلے، قطروں کی تعداد بھی امیر المومنین بتا رہے ہیں، قطروں کی تعداد تھی 1,24,000، اور ان قطروں سے اللہ نے پھر ہر ایک قطرے سے ایک نبی کو خلق کر دیا، اور جب نبی کے نور، ہر نبی کا نور خلق ہو گیا نا، تو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا محمد مصطفیٰ کے نور کے گرد دائرہ ڈالو، جو دور حول نور محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے گرد دائرہ ڈال کر اس کا طواف کرو، بالکل اسی طرح جس طرح حاجی کعبہ کی طواف کرتے ہیں۔ سارے کے سارے نبی، 1,24,000 نبیوں کا نور جب مکمل ہو گیا، یہ سارے کے سارے نبی محمد مصطفیٰ مثل کعبہ درمیان میں، یہ سارے کے سارے نبی اب طواف کرنے لگ پڑے۔ اسی طرح جس طرح حاجی ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کے نور کی عظمت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نور سے اگر کوئی قطرے نکلے تو اللہ ان
قطروں سے نبی کے نور کو خلق، انبیاء کے نور کو خلق کر دیتا ہے۔ ایک اگر آپ کا حوصلہ ہو، تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑا سا ظرف وسیع کریں تو میں عزادار حسین کے قطرے کی پسینے کی قطرے کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب ہے کامل الزیارات، جس میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی کا نور تھا کہ جس کے ہر ایک قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق کیا۔ بلا تشبیہ میں کسی کو محمد مصطفیٰ کے جیسا تو نہیں بنا سکتا، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے ان کی شفاعت کوئی ہو نہیں سکتا۔ لا یقاس بنا، ہمارے ساتھ کسی کا قیاس ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے حسین کی وجہ سے عزادار کو، زائر حسین کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ میرے مولا فرماتے، امام صادق فرماتے ان اللہ تعالی یخلق من عرق زوار الحسین من کل عرقۃ 70,000 ملک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس زائر حسین جو حسین مولا کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو جو راستے میں پسینہ آتا ہے، اس پسینے کے ہر ایک قطرے سے 70,000 فرشتے خلق کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نور کی شان ہے، جس کے نور کے ہر ایک قطرے سے ایک ایک نبی خلق ہوتا ہے۔ یہ حسین کے ماتمی کی، حسین کے عزادار کی، حسین کے زائر کی شان ہے، جس کے پسینے کے ہر ایک قطرے سے اللہ 70,000 نورانی مخلوق کا خلق کرتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ نورانی پسینہ تھا، اس کو تو ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ وہ علی بتا سکتے ہیں یا علی ہی جان سکتے ہیں، اس کی تو درک کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو عزادار کو یا زائر کو جو پسینہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدن کے فاضل ترشوات ہوتے ہیں، بدن کا فالتو حصہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پسینہ بکا ہو کہیں پر، یعنی قیمتی چیز نہیں ہوتی، اور آپ آسانی سے جا کر اس کو پھینک بھی دیتے ہیں۔ کبھی ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کر رہے ہیں، کبھی رومال سے صاف کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی اتنی عزت اور اتنی عظمت اور اتنی شان اور اتنی منزلت اور اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل الزیارات میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر حسین کے پسینے کے ہر ایک قطرے سے، سارے پسینے سے نہیں، پسینے کے ہر ایک قطرے سے، ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے کھڑے۔ تو یہ حسین مولا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو چیزیں کہ حسین مولا کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں وہ بڑی احترام کی ہے۔ میں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا، تب مجمع کم تھا، افراد تھوڑے تھے، کہ آغا بندانی نشابوری وہ مجالس اعزا سے خطاب کر رہے تھے، آداب نوکری پہ بات کر رہے تھے، وہ کہ امام حسین علیہ السلام کی نوکری کے آداب کیا ہے۔ بارگاہ حسینی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اور جو جتنا بادب ہوتا ہے اتنا ہی بلند مقام تک پہنچتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اس بارگاہ حسین میں جو شخص پہلے آتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو شخص آخر میں آتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو شخص امیر بن کر سنتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو مجھ جیسا غریب فقیر بن کر سنے اس کا نام بھی حسین کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے اس ماہ محرم الحرام میں ہمارا نام امام حسین کے دفتر میں لکھ دیا جائے۔ اور آج 2 محرم کا دن گزر چکا ہے، وہ دن ہے کہ جہاں پر حسین مولا کربلا میں پہنچے، چند دنوں کے مہمان رہ گئے حسین۔ 2 محرم الحرام گزر چکی، 30 محرم کی رات آ چکی، اور اس فرصت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ عزاداری امام حسین کر رہے ہیں۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب انسان اس دنیا میں بیان نہیں کر سکتا، یہ تو وہاں پر پتہ چلے گا جہاں پر سارے حقائق آشکار ہوتے ہیں، یا قبر میں اس کا پتہ چلے گا، یا قیامت کے دن بروز محشر میں پتہ چلے گا۔ 28 رجب تاریخ پر لکھا محمد حسین مولا نے مدینہ چھوڑا۔ یہ کہہ لینا بھی آسان ہے کہ حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یہ سن لینا بھی آسان ہے کہ حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرا پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کو سن لینا بھی آسان ہے، لیکن یہ تو حسین کے دل سے پوچھنا حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا۔ اور حسین صرف تنہا نہیں تھے، اگر حسین تنہا ہوتے نا
جناب عباس ساتھ ہوتے، جناب اکبر ساتھ ہوتے، جناب قاسم ساتھ ہوتے، صرف مرد ہوتے نا پھر کوئی بات نہیں تھی۔ حسین کے ساتھ ہی زینب جیسی بہن، حسین کے ساتھ ہی جناب ام کلثوم جیسی بہن، یہ بھی مدینہ چھوڑ رہی تھی۔ ایک روایت ہے، بڑی عجیب سی روایت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا، ہمیشہ رات کے وقت جناب نانا محمد مصطفیٰ کے مزار پہ جاتی تھی۔ ایک طرف حسن ہوتے تھے، ایک طرف حسین ہوتے تھے، اور جیسے ہی مزار کے قریب پہنچے تھے نا، امیر المومنین فرماتے تھے حسن بیٹا جاؤ نانا کے مزار کے چراغ بجھا دو۔ حسن والے نے پوچھ لیا بابا یہ آپ چراغ کیوں بند کرواتے ہیں، کیوں بجھاتے ہیں؟ جناب امیر فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے قد و قامت پر کسی کی نگاہ پڑے۔ یہ مدینہ ہے، محمد مصطفیٰ کا اپنا شہر ہے، یہ مدینہ والے جانتے ہیں حسین کون ہے۔ جب ظالم نے کہا نا کہ حسین کو بلا لو بیعت کے لیے، امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، حاکم مدینہ تھا ولید، اس کا قاصد آیا مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ یبن رسول اللہ حاکم مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اور حاکم مدینہ مجھے یاد کر رہا ہے، خیر تو ہے۔ مولا آپ آئیں تو آپ کو وہیں پہ پتہ چلے گا۔ جناب حسین مولا کو پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے، یزید برسر اقتدار پہ آ چکا اور اس نے میری بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ جناب حسین اسی حالت میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوتی ہے، اور لکھا ہے تاریخ والوں نے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روش یہ تھی کہ جب تک امام حسین کی زیارت نہ کر لیتی تھی اپنے گھر نہ جاتی تھی۔ جیسے امام حسین گھر میں داخل ہوئے نا تو جناب زینب نے بھائی کی چہرے کی زیارت کی، پریشانی کے آثار نظر آئے تو پوچھا حسین سے ہے حسین مسجد میں خیر تھی، کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ حسین بولا کہتے کہ بہنا جناب زینب کہتے کہ میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہی ہوں، میرا دل دہل رہا ہے، کیا مسجد میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ جناب حسین کہتے ہیں کہ نہیں کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، فقط حاکم مدینہ نے مجھے یاد کیا ہے۔ جناب زینب کہتے ہیں مولا پھر آپ کے حسین آپ کے پھر کیا ارادے ہیں؟ جناب حسین فرماتے ہیں کہ بہنا میں نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں دربار میں، تو میں نے اب دربار میں جانا ہے۔ جناب زینب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھیا آپ تیار ہو جائیے۔ جناب حسین مولا اپنے حجرے میں جاتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ جناب زینب صحن خانہ میں آ کر بلاتی ہیں عباس، اکبر، قاسم، مسلم کہاں ہو تم لوگ؟ سارے ہاشمی جوان صحن خانہ میں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں پوچھتے کہ وہ بی بی جس کی دن میں ہم نے کبھی آواز نہیں سنی، آج رات کو کیا ہو گیا اچانک کہ بلند آواز سے ہم سارے ہاشمی نوجوانوں کو پکار رہی ہے؟ جیسے سارے ہاشمی نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جناب زینب کہتی ہیں کہ میرے بھائی حسین کو بلایا ہے حاکم مدینہ نے، تم سب نے میرے بھائی حسین کے ساتھ جانا ہے۔ ادھر سے حسین تیاری کر کے آتے ہیں، ادھر سے سارے ہاشمی نوجوان تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بی بی ہاتھ باندھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کروں گا بی بی یہ تو مدینہ ہے، یہاں تو گلی گلی حسین سے واقف ہے، یہاں کا تو مرد مرد حسین سے واقف ہے۔ یہ وہی مدینہ ہے نا جہاں پر رسول مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حسین کو کاندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلی میں پھرا کرتے تھے۔ یہ وہی مدینہ ہے، یہاں کے لوگ تو حسین سے واقف ہیں، حسین سے آشنا ہے۔ آخر اتنی نوجوانوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسین کو ہاشمی نوجوانوں کو جھرمٹ میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہ ہو کہ یہ جواب آئے کہ بھائی خیال سے سوال کر 11 ہجری بھی کچھ لوگ ہمارے دروازے پر میرے بابا سے بیعت لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے میرے بابا کے ساتھ مدینہ ہوئی بھی مدینہ یہی مدینہ تھا، مدینہ تو رسول تھا، لیکن میرے بابا کے گلے میں رسیاں ڈال کر میرے بابا کو گھسیٹ کر اسی مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر لے کر گئے تھے۔ آج میرا بھائی حاکم مدینہ کے دربار میں جا رہا ہے، اللہ خیر کرے میں نوجوانوں کو بھیج رہی ہوں تاکہ میرے حسین کی حفاظت کریں۔ تاریخ لکھا کہ 30 نوجوان حسین مولا 30 نوجوانوں کی جھرمٹ میں مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے حاکم مدینہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش منظر ہے یہ، کتنا عجیب منظر ہے۔ حسین ہے، سارے ہاشمی جوان ساتھ ہیں،
کہیں سے عباس ہیں، کہیں سے قاسم ہیں، کہیں سے اکبر ہیں، کہیں سے مسلم ہیں، سارے ہاشمی نوجوان ساتھ ہیں. لیکن مولا 10ویں محرم کو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ ظہور عاشورہ بلائیں گے، آئین آئین العباس، آئین آئین القاسم، آئین آئین علی الاکبر، آئین آئین مسلم ابن حسجہ، اور کہاں ہو میرے عباس، کہاں ہو اکبر، کہاں ہو قاسم، کہاں ہو محمد. کیا بات ہے حسین، تم کو بلا رہے آج تم جواب نہیں دے رہے، کیا ہو گیا ہے تم خاموش کیوں ہو، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے. یہ منظر یہاں مدینہ کا ہے، وہ کربلا کا منظر ہے. جناب حسین مولا ان سارے ہاشمی نوجوانوں کو لے کر دربار میں پہنچے ہیں. جب دربار کے دروازے پر پہنچے ہیں، حسین مولا عباس سے کہتے ہیں عباس سارے ہاشمی نوجوانوں کو لے کر دروازے پر کھڑا ہو جا، اگر اندر سے کوئی بلند آواز آئے تو پھر دروازہ توڑ کر دربار کے اندر آ جانا. جناب حسین مولا دربار کے اندر جاتے ہیں. ولید کہتا ہے کہ یزید کا خط آیا، اس نے بیعت مانگی ہے. حسین مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ہوں جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اور بیعت کا معاملہ ہے کل دن روز روشن میں مجھ سے مطالبہ کرنا، میں اس کو مناسب جواب دوں گا. ولید کے ساتھ کھڑا تھا مروان، اس نے کہا ولید ابھی موقع ہے، حسین کو گرفتار کر لے، حسین کو قیدی بنا لے یا قتل کر لے. جناب حسین مولا کے چہرے پر جلال آیا. حسین مولا اس کی طرف دیکھ کر فرماتے یا ابن زرقا تقتلنی، اے بدکار عورت کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. حسین مولا کے زبان سے یہ لفظ نکلے تھے کہ اچانک کیا منظر ملتا ہے کہ جو سب سے پہلے تلوار لے کر دروازہ توڑ کر دربار میں داخل ہوا وہ عباس علیہ السلام تھے. آ کر مروان کے گردن پر تلوار رکھ کر کہتے کہ تو نے میری زندگی میں حسین کی قتل کی دھمکی دی ہے. حسین مولا عباس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. عباس جنگ نہیں کرنی ہم نے، ہم جنگ کی فتح کرنے والے نہیں ہیں. دربار سے واپس آتے تاریخ ہے کہ 2 رات حسین نے مسلسل مدینہ میں قیام کیا، اور دونوں راتیں حسین نے جاگ کر گزاری، اور دونوں رات حسین نے نانا کے مزار میں گزاری. ساری رات جاگتے تھے حسین مولا اور فرماتے تھے اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پھر محمد مصطفیٰ اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. مولا اے نانا مجھے اب تیری امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں مدینہ چھوڑنے جا رہا ہوں. نانا آج کے بعد میں آپ کی قبر پر نہیں آؤں گا، اور نانا آج کے بعد میرے علاوہ کوئی چراغ جلانے والا آپ کی قبر پر نہیں ہوگا. فرماتے ہوں گے اس طرح میرا دل یہ کہتا ہوگا نانا میں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، نانا میں اکیلا نہیں جا رہا، زہرا زادیاں میرے ساتھ جا رہی ہے، نانا جناب زینب میرے ساتھ جا رہی ہے، نانا جناب ام کلثوم میرے ساتھ جا رہی ہے، نانا میری بیٹیاں اس سفر میں میرے ساتھ جا رہی ہے، نانا میں تیرا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. پھر تاریخ والوں نے لکھا نانا کی قبر کو چھوڑ کر حسین اپنے بھائی حسن کی قبر پر آئے، حسن کی قبر کو سینے سے لگایا، فرمایا حسن میرے آخری سلام، آج کے بعد حسین تیری قبر پر نہیں آ سکے گا. پھر حسن کی قبر کو چھوڑا، بھائی کی قبر کو چھوڑا، اس کی قبر پہ آئے جس کی قبر کا صرف نشان تھا. ہائے 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 اللہ اکبر، اس قبر پہ آئے جو حسین کی ماں، حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے. اللہ کی قسم جب حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے نا تو حسین کو سارے واقعے یاد آ گئے ہوں گے مدینہ میں کہ اماں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تیرا شکستہ، جنہوں نے تیرا پہلو شکستہ کیا، اماں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تیرا محسن مارا، اماں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تیرا دروازہ جلایا، اماں یہ مدینہ والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے تجھے گلیوں میں مارا، تجھے کوچوں میں مارا، تجھے دربار میں مارا. اماں ان مدینہ والوں نے آج مجھے حسین کو بھی نہیں مدینہ میں رہنے پر مجبور، مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اماں میں تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں اس کے بعد میں تیری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤں گا. عجب نہیں کہ اندر سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آواز ہے علیہ السلام، او میرا بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو، او میرا غریب الوطن بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو، او میرا پیاسا مارے جانے والا بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو، او میرا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے والا بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام. اللہ